سلام سامعین، آپ یہ اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید فریدی سیریز کی یہ ناول عورت فروش کا قاتل پارٹ 5 پیش خدمت ہے۔ شہناز بیلی روڈ کے ایک چھوٹے سے انگریزی وضع کے خوبصورت مکان میں رہتی تھی۔ حمید فریدی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ بھیڑ لگی ہوئی تھی اور شہناز کی بوڑھی ملازمہ ہاتھ ہلا ہلا کے چلا کے کچھ کہہ رہی تھی۔ حمید نے کہا، ارے کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ ارے صاحب، ابھی میم صاحب یہاں کھڑی تھی، ایک موٹر آ کے رکی اور 2 آدمی اس میں سے نکلے، میم صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور چلے گئے۔ ہیں؟ کیا مطلب ہے چلے گئے؟ ہاں اس طرف، اس نے جنوب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور وہ کار کس کلر کی تھی؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ کتھئی رنگ کی تھی۔ حمید جلدی بیٹھو۔ فریدی اپنی کار میں واپس بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ پورے کم سے کم 2 گھنٹے انہوں نے سڑکیں ناپی لیکن کتھئی کار کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ صبر کرو میاں حمید، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فریدی نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ نمک چھڑکیے زخموں پر۔ حمید نے برا سا منہ بنایا۔ بس چہکنا بھول گئے۔ ارے بھائی ابھی تو آئے ہو ان چکروں میں، چلو اب سول سرجن کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے تو آپ یہیں اتاریے، میں جب تک اس گاڑی کا پتہ نہ لگاؤں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ احمق ہوئے ہو، کتنی کتھئی رنگ کی گاڑیاں ہیں اس شہر میں، ایسے سراغ پتہ نہیں چلتے۔ ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں کیا کروں؟ دیکھو ابھی مجھے جانے دو اور سیتارام کی کوٹھی کی نگرانی کرتے رہو، مگر خبردار کوئی حماقت نہ کرنا اور کوٹھی میں اندر ہرگز داخل نہ ہونا۔ سر سیتارام شہر کے معزز آدمیوں میں سے تھے۔ 50 کی عمر میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اب انہوں نے ایک جوان عمر کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یہ لڑکی موجودہ لیڈی سیتارام تھی اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن جو کم و بیش 14-15 سال کی تھی اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ سر سیتارام کے ساتھ ان کا بھتیجا سریندر کمار بھی رہتا تھا۔ سر سیتارام کے کچھ عجیب و غریب شوق تھے، جن میں سے ایک کتے پالنا تھا، ہر نسل کے، ہر قوم کے، بے تحاشا بے حساب کتے۔ حمید نے ان ساری باتوں کا پتہ لگایا ہوا تھا اور اسے رہ رہ کے فریدی میں غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کی پریشانیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دلی بمبئی چلا گیا ہے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ فریدی بہرحال اس کا آفیسر تھا۔ یہ اس کی شرافت اور نیک نفسی تھی کہ اس نے کبھی اسے اپنا ماتحت نہیں سمجھا تھا۔ اس دوران فریدی کی طرف سے میدان صاف دیکھے انسپکٹر سنہا نے بھی نئے گل کھلانے شروع کر دیے تھے۔ وہ سب کچھ اخبارات میں شائع ہو رہا تھا سنہا کے نام سے، جو کچھ فریدی نے اس دن بتایا تھا کہ جیسے کہ وہ خودکشی نہیں تھی، قتل تھا، اور وہ جو کنور صاحب تھے وہ بہت ہی مشہور بدماش رام سنگھ تھے۔ حمید کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا انسپکٹر سے 2 ہاتھ کرنے چاہیے، اور وہ سیدھے کوتوالی پہنچ گیا تھا۔ کہیے حمید صاحب، مزاج تو اچھے ہیں؟ سنہا نے مسکرا کے کہا تھا۔ جی ہاں کافی اچھے ہیں، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہمارے مزاج اچھے نہ ہوتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ بھائی میں کیا کروں، مجبوراً شہناز کا وارنٹ گرفتاری جاری کرنا پڑا۔ وارنٹ گرفتاری؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جی ہاں، وہ بہت عیار عورت معلوم ہوتی ہے۔ کیا بکواس ہے، اسے تو کچھ لوگ پکڑ کے لے گئے ہیں۔ اور آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ کی عمری کیا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے بتائیے، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی نے اسے کڈنیپ کیا ہے؟ نہیں، لیکن اس کی نوکرانی نے بتایا اور ہم اسی وقت وہاں پہنچے تھے۔ معاف کیجیے گا، بڑا عمدہ پلاٹ ہے۔ اچھا، تو آپ کو ہم لوگوں کی گواہی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ ہم نے گواہی دی تھی کہ شہناز ہمارے ساتھ تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہو، یہ ناممکن ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے، سنہا نے کہا اور میز پہ رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا۔ حمید غصے میں اپنا ہونٹ چبا رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آ گیا تھا۔ بازار میں کافی بھیڑ تھی اور اس نے ٹیکسی لے لی تھی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ کیوں نہ سر سیتارام کو دیکھا جائے۔ سر سیتارام اس وقت پارک میں اپنے کتے کے ساتھ ایک کتے کو لے کے ٹہل رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا۔ حمید اس کے پیچھے تھا۔ اچانک سے سر سیتارام کے کتے پر ایک یلو ڈینگو جھپٹا تھا۔ اس کو دیکھ کے حمید کی سانسیں تیز ہو گئی تھی کیونکہ وہ اسے پہچانتا تھا۔ یہ ایک افریقی نسل کا کتا تھا اور یہ بہت ہی خطرناک مانا جاتا ہے۔ ہٹو ڈینگو، ہٹو ہٹو! اچانک دوسری طرف سے ایک آواز آئی اور ایک کالے سوٹ پینٹ میں، ایک فرینچ کٹ داڑھی میں ایک آدمی چیختا ہوا آگے آیا اور اس نے اس کتے کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ ارے جناب، مجھے ندامت ہے، مگر اتنا خوفناک کتا آپ اسے کیسے آزاد چھوڑ سکتے ہیں؟ سر سیتارام نے کہا تھا، یہ ایک بھاری جرم ہے۔ جرم؟ بھلا اس میں جرم کی کیا بات ہے؟ اجنبی بولا تھا۔ ارے ایسے کتے آزاد چھوڑ دینا جرم نہیں ہے، سر سیتارام تلشی سے بولے، یا شاید پھر آپ اس کی نسل سے ناواقف ہیں۔ یہ افریقی نسل کا یلو ڈینگو ہے۔
یہ ایس بعض اوقات شیر اور چیتے سے بھی ٹکر لے لیتا ہے، اور آپ کو یہاں ملا کیسے؟ یہ اس آب و ہوا میں زندہ کیسے ہے؟ اجنبی سر سیتا رام کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ واہ میری قسمت، سارے ملک میں مجھے کتوں کے معاملے میں آپ سے زیادہ تجربے کار کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ مجھے آپ سے مل کے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ مجھے بھی حیرت ہے کہ یہ کتا اس آب و ہوا میں زندہ کیسے ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کا نہیں ہے؟ نہیں، یہ مجھ تک بڑے عجیب و غریب طریقے سے پہنچا تھا، اجنبی نے کہا تھا۔ سر سیتا رام پوری دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے تھے اور حمید کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں شکار کھیل کے واپس آ رہا تھا۔ میں نے ایک چلتی ہوئی ٹرین کے جانوروں کے ڈبے سے اس کتے کو کود کر باہر آتے دیکھا تھا، اور ٹرین گزر گئی، یہ میری طرف آ گیا، تب سے ہی میرے پاس ہے۔ لیکن یہ اتنی جلدی آپ کے خوابوں میں کیسے آ گیا؟ ارے تو میرے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے، میں نے بھی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ افریقہ کے جنگلوں میں گزارا ہے، اور میں اس کی نس نس سے واقف ہوں۔ اجنبی نے کتے کے گلے میں اب زنجیر ڈال دی تھی۔ دونوں بات کر رہے تھے۔ اجنبی بولا، آپ بہت شوقین آدمی ہیں، کیا آپ کے پاس بھی کتے ہیں؟ جی ہاں، تقریباً 5 یا 6 درجن ہیں۔ 5-6 درجن؟ واہ، تو کیا آپ کو بھی ایسا شوق ہے؟ بالکل ہے۔ اور آپ کی تعریف کیا ہے؟ لوگ مجھے سر سیتا رام کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سیتا رام؟ اجنبی نے خوشی کے لہجے میں چیخ کر اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، بڑی خوشی ہوئی جناب آپ سے مل کے، اور کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ کتوں کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ یہی تو میں کہوں، میں نے آپ کی تعریف ایک انگریز دوست سے افریقہ میں سنی تھی۔ اس اچانک ملاقات سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ارے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، بھلا آپ کسی سے کم ہیں کیا؟ کیا اس وقت میں افریقہ کے مشہور کروڑ پتی سے ہم کلام نہیں ہوں؟ یہ میری خوش نصیبی کہ یہاں بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، اجنبی نے کہا تھا۔ ایک بار میرا ارادہ تھا کہ میں افریقہ کے ہیرے کی کان میں حصے دار بن جاؤں، اس دوران مجھے آپ کا نام معلوم ہوا تھا۔ واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آج آپ سے ایسے ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ اجنبی جس نے اپنے کو کرنل پرکاش کہا تھا، اور حمید کی نظریں اس کے اوپر جمی ہوئی تھیں، کافی پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ وہ یہ تھا کیا آخر اس نے خاص طور سے ایسا کیا تھا، یا یہ اتفاق تھا؟ حمید سوچ رہا تھا۔ اس دلچسپ و خوبصورت داستان کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ چیک ضرور کر لیا کریے۔ شکریہ۔